چاہیے. یہ اگر نہیں مانی گئی تو ہم سب نے سوچا ہوا ہے کہ ہم نے بہت ایکسٹریم اسٹیپ اٹھانا ہے. یہ ہمارا قومی منصوبہ ہے، تمام پاکستان کے لیے. اس میں سے کسی صوبے کو الگ نہیں رکھا جا سکتا اور نہ رکھا گیا ہے. ایسے ہی لگ رہا ہے کہ ایسی گولی تھے، میدان میں کچھ بھی نہیں. چند حلقوں کی طرف سے تاثر کیا جا رہا ہے. کوئی انڈسٹریل زون نہ مشرقی روٹ پہ نہ مغربی روٹ پہ قائم نہیں کیا گیا. اگر میرا بھائی اس وقت وزیر اعظم ہوتا نا تو یہ سب کچھ میرے صوبے میں ہوتا. پنجاب والے چیخ رہے ہوتے تھے. یہ بھائی بھائی کی گولی ہے. ناظرین السلام علیکم. میرے ساتھ موجود ہیں منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جناب احسن اقبال صاحب. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے ہم نے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر جناب پرویز خٹک صاحب سے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے بہت ہی تفصیلی ہم نے ان سے بحث کی تھی، جس میں خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، مغربی اور مشرقی کوریڈور کے حوالے سے، روٹ کے حوالے سے اپنے تحفظات کا انہوں نے بڑا برملا اظہار کیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اگلے ہی دن ایک پریس کانفرنس اور پریس بریفنگ کی جس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہوئے تھے. اس کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت نے ایک ملٹی پارٹی کانفرنس بھی بلائی جس کا اعلامیہ جو ہے وہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. احسن اقبال صاحب منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس پورے کرائسس میں کہتے ہیں کہ آئی آف دا اسٹارم میں ہیں. 6 تاریخ کو وہ خیبر پختونخوا میں تھے، پشاور میں، جہاں وہاں کی چیف منسٹر اور کیبنٹ کو انہوں نے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کی. اس کے بعد ابھی ہم سے پہلے ابھی کوئٹہ سے، بلوچستان سے، وہاں کی حکومت اور کابینہ سے مل کے یہاں پہنچ رہے ہیں. اور ہم احسن اقبال صاحب سے سمجھنا چاہیں گے کہ وفاقی حکومت ان تحفظات کو دور کرنے کے لیے اور ایک نیشنل کنسنسس پیدا کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے اور کتنی کامیاب ہو رہی ہے. احسن اقبال صاحب ویری وارم ویلکم ٹو یو. سر میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. میں آپ کا جو اسکیجول دیکھ رہا ہوں ٹریولنگ کا اس وقت، یو ریئلی ان دی آئی آف دا اسٹارم. یہ بتائیے کہ جو میرے ہاتھ میں جو آپ دیکھ چکے ہیں 14 دسمبر کا وہ مراسلہ ہے، وہ خط ہے جو خیبر پختونخوا کی حکومت نے چیف منسٹر نے آپ کو بھیجا ہے، جس میں انہوں نے 13 سوال اور اٹھائے ہیں. پہلا ہی ان کا سوال ہے کہ آپ اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں کیوں نہیں لے جا رہے، وہاں جا کے کیوں نہیں بتا رہے. بہت شکریہ معید. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم منصوبے کے لیے مجھے موقع دیا، اور آپ کی وساطت سے میں پاکستانی قوم کو مبارکباد بھیجنا چاہتا ہوں کہ میں پچھلے 2 دن سے کوئٹہ میں تھا. تمام پارلیمنٹری پارٹیز جس میں ہمارے کولیشن پارٹنرز ہیں، پی ایم ایل این کے اراکین اسمبلی، اس میں بی این پی کے اسمبلی کے ممبرز، پی کے میپ کے، اور ساتھ ہی اپوزیشن کے جو ممبران ہیں جس میں جے یو آئی ایف، اے این پی اور سب جماعتیں ہیں، ان سے علیحدہ 8.5 گھنٹے کا سیشن ہوا جس میں ان کے تحفظات کو بھی سنا اور کلیریفیکیشن بھی دی. وہ کوئی سیٹسفائی ہوئے؟ جی، اور اس ہر میٹنگ کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے تحفظات دور ہو گئے. اور آج چیف منسٹر بلوچستان کے ساتھ پارلیمنٹری لیڈرز موجود تھے، اور پریس کانفرنس کے اندر چیف منسٹر بلوچستان نے کہا کہ بلوچستان کا صوبہ ہول ہارٹیڈلی سپورٹس چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چین کے انویسٹرز کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ بلوچستان میں زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں، اور ہم انشاءاللہ ان کو فل پروف سیکیورٹی دیں گے. پارٹی کے بھی ہیں نا لوگ، یہ بھی کہیں گے، لیکن ان کے ساتھ کولیشن پارٹنرز بھی تھے سارے. میں جو بات کہنا چاہتا ہوں، اختر مینگل صاحب نے جو بلائی آل پارٹی کانفرنس، وہ پھر اس میں بھی امپورٹنٹ ہو جائے گی سنڈے. میں جو چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اور قدرت نے ہمیں ایک بہت اہم موقع دیا ہے، اور دنیا بدل چکی ہے. ہمارے بہت سے لوگ، اور میں نام نہیں لوں گا، 20ویں صدی میں ہیں. پولیٹیکل جو آئیڈیالوجیز کی اور سلوگنز کی سینچری تھی وہ 20ویں صدی تھی. بالکل صحیح. 21ویں صدی اکنامک آئیڈیالوجیز کی سینچری ہے. صحیح ہو گیا. اس میں جو ملک خود کو بہتر انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے گا، فورن انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرے گا، زیادہ پروڈکٹیوٹی پیدا کرے گا، کمپیٹیٹو بنے گا، وہ کامیاب ہوگا. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو نظریاتی کشمکش میں لوگ پھنسے ہیں، لیفٹ رائٹ کمیونسٹ مارکسسٹ وغیرہ، وہ اب تو پوری دنیا میں اب اٹس آل اباؤٹ اکنامکس. اگر آپ آج دیکھیے ویتنام جیسا ملک $9 بلین کی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کر رہا ہے. میانمار جو برما جسے کہتے تھے، وہاں پہ $5 ارب کی سالانہ انویسٹمنٹ جا رہی ہے. سی پیک سے پہلے پاکستان میں ایف ڈی آئی $1 ارب سے نیچے گر گئی تھی. ہمارے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. آج جس طرح بلوچستان کے چیف منسٹر نے ایک پوسچر لیا اور ایک موقف لیا کہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں، ہم چائنیز انویسٹرز کو دعوت اور ترغیب دیتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ مستقبل میں بلوچستان. یہ تو بڑی مثبت بات ہے نا. اچھا، اب نہیں، میرا مقصد یہ ہے اس کے برخلاف
کے پی میں جو چیف منسٹر نے موقف لیا ہے اور جس طرح کے وہ انتہائی جارحانہ بیانات دے رہے ہیں، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ مجھ سے کیسے پوچھیں گے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا، اگر آپ فورن انویسٹر ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ اس طرح کی آوازیں دو صوبوں سے اٹھتی دیکھیں گے، آپ کدھر مائل ہوئیں گے جانے کے لیے؟ میں ادب کے ساتھ پرویز خٹک صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی جارحانہ پوسچرنگ سے وہ کے پی کا جو پوٹینشیل ہے ٹو اٹریکٹ فارن انویسٹمنٹ، اس کو بھی کمپرومائز کر رہے ہیں۔ لیکن ہم تو یہ چاہ رہے ہیں کہ نیشنل کنسنسس پیدا ہو سکے۔ ایک جو بڑا اہم سوال انہوں نے اٹھایا اور آپ کو لکھا کہ آپ اس کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ سی سی آئی میں لے کر جائیں، جو آپ نہیں لے کر جا رہے۔ ایسی دیکھیں، جتنی فارن انویسٹمنٹ ہے اس کے لیے کوئی ایسی بائنڈنگ چیز نہیں ہے، لیکن اس سے ہٹتے ہوئے ہم نے تو یہ کوشش کی کہ جو سی سی آئی کا کنسنسس ہوتا ہے اس سے بھی ایک وسیع اور براڈ کنسنسس پیدا کریں۔ سی سی آئی میں کون ہوتا ہے؟ سی سی آئی میں 4 چیف منسٹرز ہوتے ہیں، لیکن جو آل پارٹیز کانفرنس پرائم منسٹر نے بلائی اس میں 4 چیف منسٹرز کے علاوہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعت تھی، اور جو بریفنگ آج میں نے بلوچستان میں یا کے پی میں دی، یہی بریفنگ لیکن آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان جس آل پارٹی کانفرنس میں شامل تھے، اس کے بعد جو اعلامیہ آیا ہے اس پہ ایک بار پھر اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ جو آل پارٹی کانفرنس ہوئی تھی 28 مئی 2015 کی، اس کا جو اعلامیہ تھا، اس کی جو اسپرٹ تھی، اس پہ جو ڈیٹیل شیئر کی گئی تھی، اس کو آپ وائلیٹ کریں۔ وائلیٹ نہیں کریں۔ دیکھیں، اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک وہ کہاوت ہے نا، ایک ہاتھی تھا اور 4 لوگوں کو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے کہا گیا کہ ہاتھی کو چھوئیں اور اسے ڈسکرائب کریں۔ جس شخص نے اس کے پیر کو چھوا اس نے کہا ہاتھی ایک ستون ہے، جس نے اس کے پیٹ کو چھوا اس نے کہا ہاتھی ایک چٹان ہے، جس نے اس کی سونگ کو چھوا اس نے کہا ہاتھی ایک سانپ کی طرح کا جانور ہے۔ کہہ سب ٹھیک رہے تھے، ناگ ہے، لیکن ہر ایک کا ایک اپنا اپنا پس منظر تھا۔ غلطی کہاں پہ ہے؟ غلطی صرف اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور 3 سال کے اندر مکمل ہونے جا رہا ہے۔ یہ 2015 سے 2030 کا منصوبہ ہے، 15 برس کا منصوبہ جی، جس میں مختلف فیزنگ کی گئی ہے۔ پہلے فیز کے اندر 70% سرمایہ کاری انرجی سیکٹر میں کی جا رہی ہے۔ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ $46 بلین چین جو ہے وہ شاید حکومت پاکستان کی جیب میں ڈال رہا ہے۔ اب یہ حکومت پاکستان اس پہ سانپ بن کے بیٹھ گئی ہے، اور ہمیں اب اس کا بٹوارہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت کرنا چاہیے کہ صوبے کو کتنا کتنا پیسہ۔ دیکھیں، یہی سوال اٹھایا ہے خیبر پختونخوا نے۔ اپنا دوسرا جو سوال ہے، پہلے کا تو آپ نے نہیں بتایا، آپ نہیں لے کے جا رہے اس کو، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں نہیں لے جانا چاہ رہے آپ۔ مجھے اس کا آئینی اور قانونی مجھے لیکن وہ اٹھا رہے ہیں نا، وہ سوال اٹھا رہے ہیں بار بار۔ نہیں، وہ تو ادھر بھی لے جائیں گے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، مطلب کوئی حرج نہیں ہے لے جانے میں، لے جا سکتے ہیں، کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ان کو، جو موقف ان کا ہے اگر ویسا ہی ہے تو اس میں۔ لیکن جو میں آپ کو چیز کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سارے کا سارا پروگرام جو آج میں ان کو پیش کر کے آیا ہوں، یہ اسی اے پی سی میں اس سے کوئی فرق پیش نہیں کیا تھا، اور وہاں پہ انہوں نے سب نے اسی میں کہہ رہا ہوں کہ ایک ایک کر کے دیکھ لیں۔ مجھے صرف افسوس اس بات کا ہے کہ پالیٹکس از ٹیکنگ پریسیڈنس اوور اکنامکس۔ نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، میں صرف چاہ رہا ہوں کہ ذرا ان چیزوں کو دیکھ لیں۔ دیکھیں، جب یہ کہتے ہیں، دوسرا جو انہوں نے سوال اٹھایا اپنے مراسلے کے اندر، انہوں نے کہا $46 بلین، آپ نے اس کی وضاحت کر دی کہ $46 بلین جو ہے وہ کوئی سارا کا سارا کوریڈور نہیں ہے، اس میں 37 بلین، $46 بلین میں $36 بلین کے قریب انرجی کے پروجیکٹس ہیں جو آئی پی پی موڈ میں ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان میں، حکومت پاکستان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ وضاحت چاہتے ہیں کہ یہ جو $46 بلین ہے، ایک تو یہ وضاحت ہو جانی چاہیے جو ہمیشہ سے اٹھا ہے کہ یہ انویسٹمنٹس ہیں چائنا کی یا یہ لونز ہیں چائنیز بینکس کے۔ اگر یہ قرضے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پھر پاکستان کا ٹیکس پیئر اور سٹیزن جو ہے، یہ پاکستان کو قرضے نہیں ہیں۔ دیکھیے، جو آئی پی پی موڈ میں انویسٹمنٹ ہے، یہ چائنا کی بہت بڑی پاکستان کے ساتھ دوستی کا حق ہے کہ جس موقع پر ہمارے انرجی کے پروجیکٹس میں پاکستانی انویسٹر انویسٹ کرنے سے شائع تھا، انہوں نے اپنے انویسٹرز کو کہا کہ آپ پاکستان میں جا کے یہ سرمایہ کاری کریں اور پاکستان کے بجلی کے بحران کو پورا کریں۔ یہ چائنیز کمپنیز ہیں جو ڈومیسٹکلی چائنا سے فائنینسنگ لیں گی، وہ پاکستان میں آ کے بجلی کے کارخانے لگائیں گی، حکومت پاکستان ان سے بجلی خریدنے کا معاہدہ کرے گی۔ اب یہاں کیا لکھا ہے؟ یہاں یہ لکھا ہے کہ اس کی چونکہ گارنٹی حکومت پاکستان اور ٹیکس پیئر دے رہا ہے، اس لیے ہر صوبے کا جو ٹیکس پیئر ہے، وہاں کا جو شہری ہے، وہ بھی اس کا ضامن ہے اس کا۔ اس لحاظ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان پروجیکٹس کو ایک ڈائریکشن دے سکتے ہیں۔ آپ کا جو مجھے موقف سمجھ آیا ہے، آپ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز ہیں، ہم ان کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے کہ انہوں نے اپنا پروجیکٹ کہاں لگانا۔ انہوں نے اپنی، دیکھیے، جو پاور پروجیکٹ ہے نا، اس کی 2 معیار ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا معیار تو یہ ہوتا ہے کہ انویسٹر اس کی اکنامک فیزیبلٹی دیکھتا ہے، چونکہ اس نے اس پروجیکٹ سے اپنے لون کو پے کرنا ہے۔
دوسری چیز یہ ہے کہ پروجیکٹ لگتا ہے سورس کے اوپر کہ جہاں پہ سورس ہے اس پہ لگتا ہے. تیسری چیز ہے کہ پروجیکٹ لگتا ہے لوڈ سینٹر کے پاس تاکہ اس کے ٹرانسمیشن لاسز کم ہو. تو اس معیار کے اوپر انویسٹر اپنے پروجیکٹس کو پوزیشن کرتے ہیں. اب مجھے کے پی میں انہوں نے کہا, پرویز خٹک صاحب نے کہا جی ہمیں 20,000 میگا واٹ ہم ہائیڈل کی پیدا کر سکتے ہیں, آپ نے اس کا کیوں نہیں کیا؟ ہم نے انہیں بتایا کہ جو سکی کناری تقریباً 870-80 میگا واٹ کا پروجیکٹ ہے جس پہ چائنیز کمپنی کا ہوم ورک ہوا تھا وہ اس کے اندر شامل ہے, لیکن جو ہائیڈل پروجیکٹ بڑا ہے 1000 میگا واٹ یا 1500 میگا واٹ کا, اسے مکمل ہونے میں 5 سے 7 سال لگتے ہیں. ہماری ارجنسی یہ ہے کہ ہم 2 سے 3 سالوں میں پاکستان میں بجلی کے بحران کو ختم کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہماری اکانومی ریوائیو ہو. اس کے لیے ہم نے کول کے ساتھ جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کا زیادہ ریلائی کیا ہے چونکہ یہ 3 سے 3.5 سال میں پروجیکٹ لگ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح آؤٹ آف سی پیک. اچھا, یہ وضاحت آپ نے ان کو دی ہے؟ جی پوری دی. اس وضاحت میں کیا آپ نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جو مغربی روٹ اور ویسٹرن روٹ ہے اب دیکھیے اب اس کے اوپر کوئی انڈسٹریل پارک نہیں؟ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر کول کا آپ وہاں کراچی میں لگا رہے ہیں تو آپ پشاور میں کول کا کیوں نہیں لگاتے؟ اب اس دلیل کا میرے پاس کوئی جواب نہیں. ایک چیز تو کلیئرفائی کر دینا کہ پشاور میں کوئلے کا منصوبہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی سے پشاور تک آپ کو کول لاجسٹکس کرنی پڑے گی. تقریباً 4 ملین ٹن کے قریب کوئلہ جو ہے آپ کو اس کے لیے لاجسٹکلی شپ کرنا پڑتا ہے. اس وقت ایک پاور پلانٹ جو سائیوال میں لگ رہا ہے چونکہ وہ لوڈ سینٹر کے قریب ہے اور اس کو بھی ساؤتھ کی طرف. آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کیا کہہ رہے تھے پچھلے ہفتے؟ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم سادہ لوگ ہیں, بیوقوف ہیں, ایک طرح سے وہ کچھ مان رہے تھے کہ سادہ لوگ ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. احسن اقبال سمارٹ ہیں, ان لوگوں نے ہمیں گولیاں کرا دی. اب وہ اس دن مجھے بھی یہ کہہ رہے تھے, جس دن بات ہوئی مجھے کہنے لگے کہ مجھے وہ لوگوں نے کہا ہے کہ وہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے تو وہ تمہیں چکر دے دے گا, تم نے اس کی بات نہیں ماننی. اب وہ اس چیز کو لے کے بیٹھے تھے کہ آپ کی بات نہیں ماننی. اب میں ٹھیک بھی کہہ رہا ہوں تو انہوں نے میری بات. اب یہ تھوڑا سمجھاتے ہیں کہ کیا یہ بات آپ نے واضح کر دی ہے بلوچستان اور خیبر پختونخوا کو کہ جو ویسٹرن کوریڈور ہے اس میں شروع کے فیز میں جو پہلے 3-4-5 سال ہیں اس میں کوئی انڈسٹریل زون یا پارک نہیں لگ رہا؟ دیکھیے جو پہلا $46 بلین کا فیز ہے, پہلا یہ فیز ہے. جی اس کے بعد مزید سرمایہ کاری ہونی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اکنامک کوریڈور تو کئی $100 بلین میں انشاءاللہ جائے گا چونکہ یہ 2030 تک کا پروجیکٹ ہے. پہلے آپ جب ایک مکان بناتے ہیں تو اس کی پہلے بنیاد بناتے ہیں نا, بنیاد کے بغیر تو عمارت نہیں کھڑی ہوتی. پہلے مرحلے میں یہ کتنے سال کا پروجیکٹ ہے 46 بلین کا؟ یہ اگلے 3 سے 5 سال کی فائنانسنگ پلان. سلیم صافی صاحب جو کسی طرح بھی پی ٹی آئی کے ہمدرد نہیں ہیں ان کی خیبر پختونخوا حکومت کے, وہ یہ کہتے ہیں جب ایک ویسٹرن روٹ چھوٹا سا سڑک ہوگا اور ایسٹرن کوریڈور پنجاب سے بہت بڑا ہوگا تو کون جائے گا ویسٹرن روٹ پہ, اس میں ٹریفک ڈیولپ ہی نہیں کرے گی. یہ وہ باتیں ہیں جو میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اسلام آباد سے لاہور 2 راستے ہیں, ایک 6 لین کی موٹر وے ہے اور ایک 4 لین کی جی ٹی روڈ ہے. بالکل صحیح. 95% ٹرک اور کارگو کون سی سڑک سے جاتا ہے؟ جی ٹی روڈ پہ بھی بہت ٹریفک ہے اور موٹر وے پہ 95% جو کارگو ہے, کارگو ٹریفک جو ٹرک کی ہے وہ جی ٹی روڈ سے جاتی ہے بیکاز اس کے ساتھ شہر لگے ہوئے ہیں, قصبے لگے ہوئے ہیں. اس لیے نہیں, اس لیے کہ وہ شارٹ ہے. دیکھیے جو کارگو کا لاجسٹکس کا سر ایک اور بھی تو وجہ ہے نا, وہ راستے میں بے تحاشا قصبے اور شہر ہیں جن کو ٹرک سپلائی کرتا ہے. نہیں, میں ڈائریکٹ روٹ کی بات کر رہا ہوں جو پنڈی سے لاہور کا ڈائریکٹ مال لے کے جاتے ہیں. اچھا, وہ بھی وہاں سے جاتے ہیں, وہ بھی جی ٹی روڈ سے, اس لیے کہ وہ شارٹ ہے. دیکھیے جو کمرشل ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا ایک ہی کرائیٹیریا ہوتا ہے کہ ڈیزل کہاں سے کم خرچ ہوگا. ٹھیک ہے, کاسٹ کس کی کم ہوگی. آپ اس کو 500 روپے پاس سے دیں کہ موٹر وے سے چلے جاؤ, وہ نہیں جائے گا کیونکہ اس پہ زیادہ لمبا چکر لگتا ہے. آپ کا پوائنٹ منطقی ہے, لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کیا آپ نے یہ وضاحت کر دی ہے خیبر پختونخوا کی کیبنٹ کو, یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ ویسٹرن روٹ کے اوپر انڈسٹریل زونز اور پارکس پہلے 3-4 سال میں نہیں ہو سکتے, فائبر آپٹک, ریلوے, آئل گیس پائپ لائنز, ایل این جی نہیں ہو. یہ ویسٹرن اور ایسٹرن کی بات نہیں ہے. جب آپ کے ملک میں آپ کے پاس بجلی نہیں ہے کہ جو موجودہ کارخانے آپ انہیں پوری دے سکیں, مجھے آپ یہ بتائیے کہ کون نیا انڈسٹریل پارک بنائے گا اور کون نئے کارخانے لگائے گا. سب سے پہلے جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ ملک کے اندر بجلی کا بحران پورا کریں. جب تک آپ کے پاس فاضل یا فالتو بجلی نہیں ہوگی, کون سا انڈسٹریل پارک ایسٹ یا ویسٹ روٹ پہ لگے گا؟ پہلے اس مرحلے میں نہ ایسٹ پہ نہ ویسٹ پہ کوئی انڈسٹریل پارک کسی جگہ نہیں تعمیر کیا جا رہا, اس لیے کہ ہمارے پاس بجلی ہی نہیں ہے. پہلے ہم نے بجلی کی کمی کو پورا کرنا ہے. اچھا, اب دیکھیں نا, یہی سوال مختلف طریقوں سے, جو 13 پوائنٹس ہمارے سامنے ہیں, یہی سوال بار بار مختلف طریقوں اور زاویوں سے خیبر پختونخوا کی حکومت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مونوگرافک اسٹڈی روڈز کا جو ایک میپ ہے, ایک ڈھانچہ ہے سڑکوں کا, ویسٹ میں کون سی ہے, ایسٹ میں کون سی ہے, وہ ہمیں دیں, آپ دیتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں چین سے آپ نے جو ایگریمنٹ کیا وفاقی حکومت نے وہ ہمیں
ہمیں دیں. وہ کہتے ہیں کہ جو اورنج روٹ سوری جو اورنج لین یا لائن بن رہی ہے لاہور کے اندر, وہ ہمیں وضاحت کریں کہ وہ وفاقی فنڈ سے بن رہی ہے یا پنجاب حکومت کے فنڈ سے بن رہی ہے. آپ کے جو سارے پوائنٹس ہیں جو ان کے 13 نکات ہیں, ان سب کا پوائنٹ وائز میں نے انہیں جواب دیا. پہلی بات یہ ہے کہ جو مونوگرافک سٹڈی ہے اس کی پوری نقشے کی کاپی تمام پارلیمنٹری پارٹیز کے KPK کے لوگ آئے تھے, ہم نے ان کے ہاتھ میں دی کہ یہ ہے, دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ کو کوئی مس گائیڈ کر رہا ہے کہ ویسٹرن روٹ شامل نہیں ہے. پھر جو مونوگرافک سٹڈی کی انہوں نے کاپی مانگی وہ بھی ان کے ہاتھ میں پکڑائی کہ جناب یہ لیجئے, اس میں دیکھ لیجئے. پھر وہ کہتے ہیں کہ معاہدہ جو ہے اس کی کاپی ہمیں نہیں دی گئی. انہوں نے مجھے خط لکھا اور کہا کہ 7 دن میں آپ مجھے جواب دیں. میں نے 7 دن کے اندر ان کو جواب بھی دیا 23 دسمبر کو, اور اس معاہدے کی کاپی اس کے ساتھ لگا کے ان کو ارسال بھی کر دی. اب اگر وہ اس کے باوجود کہیں کہ ہمیں معاہدے کی کاپی نہیں دی, یہ آپ نے ان کو اس سے پہلے دے دیا, 14 دسمبر سے پہلے دے چکے ہیں. یہ 14 دسمبر کا جو مراسلہ ہے اس سے پہلے, جی اس مراسلے کے جواب میں اس سے پہلے بھی یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, یعنی انہوں نے پریس کانفرنس ان کی ہوئی ہے 22-23 دسمبر کو, اس سے پہلے آپ جی ان کو اس خط کے جواب میں نے خط لکھا اور اس کے ساتھ انہوں نے آپ کو 7 دن کا نوٹس دیا ہوا جو 7 دن کے اندر میں نے جواب دیا انہیں. میں ایک بریک لے لوں ناظرین, ایک بریک لے لیں. یہ بہت ہی دلچسپ گفتگو ہے, بہت ہی اثیر حاصل, اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں احسن اقبال صاحب, منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ. بات ہو رہی ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے حوالے سے. احسن اقبال صاحب, میرے ہاتھ میں ایک نقشہ ہے جو اسکرین پہ بھی آ سکتا ہے, سلک روڈ جس کا ٹائٹل ہے, اور یہ وال اسٹریٹ جرنل میں پبلش ہوا ہے, اور اس کا سورس جو ہے USA اور گورنمنٹ آف پاکستان ہے. اس میں میس ٹرانزٹ ان لاہور جو ہے اس کو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کا حصہ دکھایا گیا ہے, اور اس پہ $1.6 بلین. اب احسن اقبال صاحب یہ الزام لگا رہے ہیں آپ پہ, وہ اسد عمر صاحب لگا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ احسن اقبال states in the CPEC parliamentary meeting that Orange Train is part of the CPEC and says in assembly it is not part of the CPEC. وہ کہہ رہے ہیں آپ دوگلا اس میں ہزاروں دفعہ دیکھیں, اب یہ بھی وہ لوگوں کو ایک قسم کا مس گائیڈ کر رہے ہیں کہ وفاقی حکومت CPEC سے فنڈنگ لے کے وفاقی حکومت کے وسائل سے پنجاب میں میٹرو بس بنائی جا رہی ہے اور پنجاب میں اورنج لائن بنائی جا رہی ہے. اورنج لائن میں آپ کو آپ کے پروگرام کے ذریعے بلیک اینڈ وائٹ بتانا چاہتا ہوں کہ اورنج لائن پنجاب حکومت اپنے ADP سے بنا رہی ہے, اس میں وفاقی حکومت کا $1 بھی شامل نہیں. اس میں پھر یہ CPEC میں کیوں اس کو مینشن ہو؟ اس لیے کہ اس کا معاہدہ جو ہے, جب چین کے صدر پاکستان میں آئے, ان کا دورہ ہوا, تو یہ پچھلے 4 سال سے چیف منسٹر پنجاب اس پروجیکٹ کو پرسو کر رہے تھے. تو اس کی جو سائننگ سیریمنی ہے ان بہت سارے معاہدوں میں جو چین کے صدر کے موقع پر ہوئی, اس میں یہ بھی شامل ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ پروجیکٹ ہے. جی, اور چونکہ یہ ایک, آپ کو پتہ ہے اس وقت ہماری بھی کوشش تھی کہ ہم ایک بڑی فگر دیں, دنیا کو بتائیں کہ پاکستان میں چین کتنی بڑی سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے یہ $46 بلین کے اندر انہوں نے اس کو بھی ٹوٹل کر کے شامل کر لیا, جس سے یہ لگا. تو یہ کیا یہ $46 بلین کا حصہ نہیں ہے؟ $46 بلین is a Chinese investment coming in Pakistan, اور اس میں اورنج لائن کا منصوبہ is a government of Punjab پروجیکٹ جو گورنمنٹ آف پنجاب خود فائنانس کر رہی ہے. اب یہ تھوڑی فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر رہی ہے اس میں. وہ دیکھیں, وہ یہی تو کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہاں یہ سوال اٹھایا اس مراسلے کے اندر کہ ہمیں ان رائٹنگ یہ کلیریفائی کریں that the Federation of Pakistan will not repay the loans achieved for the started projects of the map. یہ بات ان کو خط کے ذریعے کنفرم کر دی گئی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان will not pay a single penny of the orange line repayment loan. جی, اس کے قرضے سے وفاق کا تعلق نہیں ہے, وفاق کا ایک پیسے کا تعلق نہیں ہے. پنجاب نے خود اس کو پنجاب نے خود ریز کیا ہے, خود پے کرنا ہے. اور آپ یہ دیکھیے معید کہ اگر ایک چیف منسٹر محنت کر کے اپنے صوبے میں اپنے وسائل سے پروجیکٹ لگا رہا ہے, وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اسی کو چھٹی نہ ملی جسے سبق یاد ہوا. اب میں نے پرویز خٹک صاحب کو کاغذ پیش کیا کہ 1 سال پہلے نومبر میں ہمیں خیبر پختونخوا سے ریکویسٹ آئی تھی کہ ہم بھی میٹرو بس بنانا چاہتے ہیں اور ہمیں ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لون لینے کی اجازت دی جائے. وہ کہہ رہے ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب نے کوآپریٹ نہیں کیا, وہ ہم نے ریلوے کی زمین اسی وقت ان کے اس ریکویسٹ کو اپروو کیا اور ان کو انٹیمیٹ کیا کہ آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے فائنانسنگ لے سکتے ہیں. اب 1 سال میں اگر اس کا PC1 نہیں بنا
یا نہیں ہوا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں خالی زمین پڑی ہے ریلویز کی جو ریلوے نے 70 سال میں اپنے روڈز پہ تو بنا سکتے ہیں نا. دیکھیے وہ کہتے ہیں اس کی کاسٹ بڑھ جاتی ہے اگر روڈز بنائیں. وہ ہمیں تانا دیتے ہیں کہ کہتے ہیں 13 ارب کا پروجیکٹ تھا اگر ریلویز کوآپریٹ کرے, چونکہ خواجہ سعد رفیق صاحب ان کو وہ زمین نہیں دیتے ہیں, وہ یہ دھوکڑا رویا ہے انہوں نے اس پروگرام. دیکھیے بات یہ ہے کہ پنجاب میں بھی تو جو انہوں نے کہا جی اتنی مہنگی ہوتی ہے یہ ہوتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اوور ہیڈ کنسٹرکشن ہے اور لینڈ ایکوزیشن کرنی پڑتی ہے آپ کو, تب جا کے آپ کو اس کو. وہ کہتے ہیں اگر ہم لینڈ ایکوزیشن کریں تو ہمیں 55 ارب کا پڑتا ہے ہمارا, وہ کہتے ہیں اتنی کاسٹ ہم بیئر نہیں. تو پنجاب میں تو انہوں نے لینڈ ایکوزیشن کی ہے جہاں پہ اس کا فیزیبل روٹ ہے اور اس کا کہتے ہیں لاہور بڑا شہر ہے, وہ کہتے ہیں لاہور بڑا شہر ہے, اس میں وہ فیزیبل ہے اتنا بڑا پروجیکٹ. دیکھیے نا پنجاب کے لیے ان کا اور پیمانہ ہے, اپنے لیے اور پیمانہ ہے. اب یہ جو تھوڑا سا ہے کہ وہ انہوں نے بھی کچھ کہا اس کی طرف, لیکن اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب چین بھی چلے جاتے ہیں, چینی لیڈرشپ سے بھی ان کی ملاقات ہوتی ہے, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کوئی لفٹ نہیں ملتی. میری جہاں تک معلومات کا تعلق ہے پرائم منسٹر آفس سے انہیں اپروچ کیا گیا تھا اینڈ ہی ریفیوز ٹو ٹریول ود دا پرائم منسٹر. ان دنوں میں آپ کو پتا ہے دھرنا پالیٹکس تھی اور وہ چاہتے تھے کہ وہ وزیر اعظم کو مانتے ہی نہیں تھے. تو یہ ہمارا یہ وجہ ہے. جی یہ وجہ. اب یہ وہ سن رہے ہوں گے, اس کا ان کا رسپانس آ جائے گا. یہ تو بس اللہ کا شکر ہے کہ اب آ کے یہ وزیر اعظم کو تسلیم کیا, ورنہ تو یہ وزیر اعظم کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے. پچھلے ہفتے جب وزیر اعظم پاکستان نے اس کا ایک روڈ کا N50 N70 کا افتتاح کیا زوب میں, تو وہاں پر افتخار حسین صاحب تو گئے ہوئے تھے, خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نہیں تھے. ہم نے ان سے پوچھا, انہوں نے کہا مجھے نہیں بلایا. اب اس کا مجھے نہیں پتا کیونکہ میں بھی وہاں پہ نہیں تھا, اس کا مجھے معلوم. اچھا تو دیکھیں پھر ایک چیز تو کم از کم ہماری کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو پورا ایک کہا جا رہا ہے کہ ایک کوریڈور جس کے ساتھ ریلوے لائن بھی ہوگی, جس کے ساتھ فائبر آپٹک بھی ہوگا, جس کے ساتھ آئل پائپ لائن بھی ہوگی, گیس پائپ لائن بھی ہوگی, LNG ہوگی, بیکاز یہی 6 7 8 سوال دیکھیں نا. یہ ایسا کوئی مشیر ہیں جنہوں نے ویب سے ایک ریسرچ کر کے ایک کوریڈور کے اندر مثالی چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ ایک ان کو فارمولا بنا کے دے دی. لیکن وزیر اعظم کی جو ہوئی تھی آل پارٹی کانفرنس مئی میں, اس میں ان کو یہ ری ایشور نہیں کرایا گیا. ایسی کوئی اس کے اندر بات نہیں تھی. اس میں پھر کیا ایشورنس دی؟ اس کے اندر ہم نے پوری پریزنٹیشن دی تھی اور آپ تھے اس میں؟ جی میں نے پریزنٹیشن دی تھی جو 28 مئی کی میں نے پریزنٹیشن. آپ نے ان کو کیا ری ایشورنس دی تھی؟ ان کے اندر اس میں ری ایشورنس یہ تھی کہ جو ویسٹرن روٹ پہ ان کا کنسرن تھا کہ اس کو پرائرٹی پہ مکمل کیا جانا چاہیے, اور ہم نے کہا تھا کہ اس کو پرائرٹی پہ مکمل کریں گے. اب ویسٹرن روٹ اگر آپ کا یہ نقشہ ہو, آپ اس کو غور کریں کہ ویسٹرن روٹ جو ہے یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا کوئٹہ سے آگے. گوادر پورٹ اس کو ہم نے جب بنایا تھا 97-98 میں پرائم منسٹر نے شروع کیا, تو اس وقت ویژن یہ تھا کہ اس کو سینٹرل ایشیا اور افغانستان کے لیے ایک پورٹ بنایا جائے, اور اس میں ایک بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, اور اس کے لیے اس کی ایک نارتھ کو سڑک جو ہے ڈیزائن کی گئی تھی جو بدقسمتی سے آج تک مکمل نہیں ہو سکی. حالانکہ اس کا چرچا ہوتا رہا ہے, کہ مکمل چرچا اس کا 2002 میں بھی ہو رہا ہے. گوادر پورٹ انوگریٹڈ پلان فار سیکنڈ پورٹ, پھر گوادر پروجیکٹ, اور اس کی سڑک نہیں تھی اوپر. تو ہم نے آ کے اب اس کو دوبارہ FWO کے ذریعے موبلائز کیا, کام شروع کیا, اور انشاءاللہ تعالی دسمبر 2016 میں اس سال کے اختتام تک یہ 650 کلومیٹر کا اسٹریچ جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا. اور میں ابھی کوئٹہ سے آ رہا ہوں, کل جو وہاں کے MPs تھے انہوں نے کہا کہ جی ہماری تو زندگی بدل رہی ہے کہ ہم جو 2 گھنٹے کا سفر کرنے کے لیے 2 دن سوچا کرتے تھے کہ ہم جائیں یا نہ جائیں, اور سفر کر کے 2 دن ہم بستر پہ پڑے رہتے تھے, اتنے بیمار ہوتے تھے. اب کہتے ہیں جی فراٹے بھرتے ہوئے ہم ادھر 2 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں چونکہ اس کے کچھ سیکشنز مکمل ہو چکے ہیں. تو انشاءاللہ جب یہ سڑک مکمل ہوگی تو بلوچستان کے پسماندہ ترین علاقوں کے اندر ایک ٹرانسفارمیشن ہوگی. اور یہ بھی آپ کو میں موعد بتاؤں کہ اس سے اتنے خوفزدہ ہیں جو ترقی کے دشمن قوتیں ہیں کہ 13 فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں. کون سی قوتیں ہیں؟ یہی جو وہاں پہ لڑائی جھگڑا کر رہی ہیں اور بندوقیں اٹھائی ہوئی ہیں, ان کو اتنا خوف ہے کہ یہ علاقہ اگر روڈ کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا تو لوگوں کی تجارت ہو جائے گی, لوگوں کے اکنامک انٹرسٹ ہو جائیں گے, وہاں پہ ترقی کا پہیہ چلنا شروع ہوگا, ایکسیس ہو جائے گا, لوگ آنا جانا شروع ہو جائیں گے, موبلٹی شروع ہوگی, ہمارے دسترس سے یہ لوگ نکل جائیں گے. اور وہ روک رہے ہیں. 13 جوان شہید ہو چکے ہیں جنہوں نے قربانی دی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ جی ویسٹرن کوریڈور پہ کام نہیں ہو رہا, تو ان 13 شہیدوں کے لوگوں کے ساتھ جاتے ہیں. جب آپ نے ان کو ویسٹرن کوریڈور کا بتایا تو آپ نے ان کو بتایا کہ یہ محض 2 لین یا 4 لین کی سڑک ہوگی. دیکھیے اب میں آپ کو یہ جب آپ نے پریزنٹیشن دی 28 مئی کو, جی بالکل, اور اس کے ساتھ فائبر آپٹک نہیں ہے, اس کے ساتھ LNG کی پائپ لائنز نہیں ہیں, اس کے ساتھ آئل پائپ لائن نہیں ہے, اس کے ساتھ گیس. یہ دیکھیں نا, یہ باتیں آپ نے ان کو بتائیں. جی جی بالکل. یہ سارا مراسلہ جو ہے اس میں جو یہ بار بار یہی دیکھیے اب یہ تو میں آپ کو عرض کروں
اب پہلا مرحلہ ہے، آپ کو میں نے بتایا $36 بلین کے انرجی کے پروجیکٹس ہیں، تاکہ سب سے پہلے ہم اپنی توانائی کی ضرورت پوری کریں، معیشت کو کھڑا کریں. اتنا بڑا منصوبے کا بوجھ اگر آپ نے اٹھانا ہے، آپ کی معیشت کی پسلی ہونی چاہیے. دوسرے نمبر پہ جو اس میں پہلا فیصلہ ہوا کہ انفراسٹرکچر میں جو بیسک گراؤنڈ ورک ہے اسے مکمل کی جائے. مثال کے طور پہ گوادر پورٹ ہے جو کہ اس کا گیٹ وے ہے، اس کا اپنا انفراسٹرکچر امپروو کیا جائے تاکہ وہ اس لیول پہ آ سکے. گوادر کے اندر پورٹ سے کارگو نکالنے کا راستہ نہیں ہے، وہ بنایا جائے. گوادر کے اندر ایک اچھا ہوائی اڈا بنایا جائے، چونکہ وہاں جہاز ہی لینڈ نہیں کر سکتا سوائے بہت چھوٹے جہاز کے. ٹھیک ہے، یہ بیسک انفراسٹرکچر گوادر کا. چائنا اور پاکستان کنیکٹیوٹی کے لیے یہ اتفاق ہوا کہ جو پاکستان کا روڈ نیٹ ورک ہے، ایگزسٹنگ روڈ نیٹ ورک ہے، اس کے اندر جو مسنگ لنکس ہیں اور جو اپ گریڈیشن ریکوائرڈ ہے جہاں جہاں، وہ کر کے فوری طور پہ ہم 3 سے 4 سالوں میں اپنے کنیکٹیوٹی کے روڈ کے رابطوں کو مربوط کریں اور ان کو ڈیولپ کریں. لہٰذا اس میں جو ڈیفرنٹ پیسیجز سامنے آئے، ایک ویسٹرن کی رابطہ تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے شارٹیسٹ ہے، اور میں نے اس میں آپ کو بتایا اس پہ کام ہو رہا ہے. بالکل کام ہو رہا ہے. 13 جوان شہید ہو گئے اس پہ کام کرتے آپ کی بات سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جو زیادہ فیسیبل ہے وہ ایسٹرن کوریڈور ہے، چونکہ اس میں قصبے ہیں، شہر ہیں، چیزیں ہیں، مارکیٹس ہیں. دیکھیے 2 چیزیں، اور اسی کے حوالے سے جو واضح کرنے والی بات ہے کہ چائنا نے کوئی پاکستان کی فائنینسنگ نہیں کی کہ آپ ایک نیا چائنا سے گوادر تک کوئی موٹر وے بنا لیں. ٹھیک، اکنامک کوریڈور کے تحت ایسا کوئی پیسہ نہیں آیا کہ جس کے تحت ہمیں کہا گیا ہو کہ آپ ایک نئی موٹر وے جو ہے وہ بنا لیں. یہ 46 بلین میں جب 37 بلین انرجی کوریڈورز کے ہیں تو باقی جو 11 بلین ہیں، 9 بلین ہے، وہ کس چیز کے ہیں؟ اس میں آپ کا یہ نیا ایئرپورٹ ہے، اس میں گوادر پورٹ ہے، اس میں گوادر کی جو ہے آپ کی ایکسپریس وے ہے وہ ہے، اس کے اندر ML1 جو ریلوے کی ٹریک ہے اس کے لیے 3.5 بلین کا ہے، اس میں تقریباً 3 بلین ایک جو پشاور کراچی موٹر وے کا ملتان سکر کا صرف ایک سیکشن ہے. اس میں خنجراب سے لے کے گوادر تک جو ایسٹرن یا ویسٹرن کوریڈور کا پیسہ نہیں ہے. اور فیصلہ یہ ہوا ہے، بڑی ڈیفرنٹ آپ بات کر رہے ہیں، وہ بالکل ڈیفرنٹ بات. دیکھیں نا، میں یہ تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ لوگ اس چیز کو شاید سمجھ نہیں پا رہے یا ہم سمجھا نہیں پا رہے. وہ شعر ہے نا کسی کا کہ یا رب وہ نہ سمجھے ہیں نہ سمجھیں گے میری بات، دے اور دل ان کو جو نہ دے مجھ کو زباں. اور مجھے ایک بریک لینے دیجیے. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اس ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ناظرین ویلکم بیک. میرے ساتھ ہیں احسن اقبال صاحب، اور جو کچھ احسن اقبال صاحب ہمیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور میں بتا رہے ہیں وہ بالکل متضاد ہے، 180 ڈگری اپوزٹ ہے جو ان کے ناقدین، مخالفین اور خیبر پختونخوا کی حکومت کہہ رہی ہے. احسن اقبال صاحب، فائبر آپٹک کا کہاں سے کہاں تک لنک ہے؟ اب دیکھیے، فائبر آپٹک کا یہ بھی پرویز خٹک صاحب کو اور پوری ان کی کابینہ کو پریزنٹیشن دی کہ سی پیک کے اندر صرف ایک منصوبہ ہے فائبر آپٹک کا، اور وہ ہے چائنا سے لے کے اسلام آباد تک پاکستان اور چین کی کنیکٹیوٹی کا، اور یہ گلگت بلتستان اور کے پی سے گزرتا ہے اور کسی جگہ نہیں جاتا. اس کو گوادر لاہور کے ساتھ کسی جگہ نہیں. ابھی پہلے فیز میں صرف چائنا اور پاکستان کی کنیکٹیوٹی کا ایک ایشو انہوں نے اٹھایا کہ آپ $3,000 ملین یعنی $3 بلین خرچ ہو رہے ہیں الیکٹریسٹی کے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے. وہ کہتے ہیں اس کی ہمیں ڈسٹریبیوشن بتا دیں کہ یہ کہاں کہاں خرچ ہوں گے. دیکھیے نا، میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ $36 ارب کی جو انویسٹمنٹ ہے انرجی کی، اس کا اسی میں سے ہے یہ 3 بلین. یہ 3 بلین شاید یہ ٹرانسمیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کی بات کر رہے ہیں. اب یہ ٹرانسمیشن بھی سی پیک کے اندر شامل نہیں ہے. اچھا، جو ہم نے ہم نے جو ساؤتھ میں پروجیکٹ لگائے ہیں، ان کی ایویکویشن کے لیے ہمارے پاس اوپر گرڈ سے کنیکٹ کرنے کے لیے ٹرانسمیشن کی کمی ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. آپ کے ساؤتھ میں جو کول کے پروجیکٹس لگ رہے ہیں، ان کو آپ کیسے لائیں گے؟ اس کے لیے کیسے لے کے جائیں گے؟ اس کے لیے جس طرح IPP موڈ ہوتا ہے، ITP موڈ کے اندر ITP کیا ہے؟ جو کہ جس طرح انٹرنیشنل پاور پروڈیوسر ہوتا ہے نا، اسی طرح انٹرنیشنل وہ جو ٹرانسمیشن کے جو پروجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ پرائیویٹ انویسٹمنٹ جیسے انٹرنیشنل، جیسے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر IPP ہے، ویسے انڈیپینڈنٹ ٹرانسمیشن پروڈیوسر ہے، وہ یہ گریڈ اسٹیبلش کرتا ہے. وہ یہ پرائیویٹ سیکٹر انویسٹمنٹ کی پروپوزل ہے جس کے تحت جا رہے ہیں. ہمارا اس سے سی پیک کا کوئی تعلق نہیں. آپ نے یہ ان کو ایکسپلین کر دیا؟ ایکسپلین کیا ان کو. اچھا، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ جی یہ جو کول کا پروجیکٹ ہے جو آپ تھر میں لگا رہے ہیں، جو آپ پورٹ سٹی کے اوپر لگا رہے ہیں یا ایک لوڈ سینٹر کے پاس لگا رہے ہیں، آپ وہ پشاور کو نہیں لگا رہے. ہم انہیں کہتے ہیں جناب اس کے لیے پورے پھر تو
کوئلہ ہی کوئلہ پشاور تک لے جانے کے لیے آپ کو ایک نئی ریلوے لائن بچھانی پڑے گی اور اس کی فیزیبلٹی ختم ہو جائے گی. ان ساری چیزوں کو اگر کوئی پاور پروڈیوسر اس کے لیے تیار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ وہ کوئلہ میں پشاور میں کوئلہ لا سکتا ہے اور وہاں کر سکتا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. اب دیکھیں, اب اس طرح کی چیز, اب اسی طرح KP کے میں $4 ارب کا داسو ڈیم بن رہا ہے, $4 ارب کا. اب اگر کوئی صوبے یہ کہیں جی یہ $4 ارب KP میں لگ رہے ہیں, آپ اس کو 1-1 ارب چاروں صوبوں میں کر دیں, اس کی لوکیشن ہی وہیں ہو سکتی ہے, وہ وہیں بن سکتا ہے, وہ وہیں بن سکتا ہے. اچھا, لیکن اب یہ جو ریلوے کے بارے میں آپ کے کیبنٹ کولیگ جو ہیں خواجہ سعد رفیق صاحب, انہوں نے کہا کہ ریلوے لائن کی بھی ایکسپینشن ہوگی. اس پہ خیبر پختونخوا میں بلوچستان میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ایگزسٹنگ لائن آپ کے پاس اویلیبل ہے, GT روڈ بھی ہے, وہیں آپ ریلوے کو بھی ڈبل کر رہے ہیں اسی پنجاب سے. اس لیے کہ جب سے ریلوے کے اوپر پرائیویٹائزیشن کا ٹیگ لگا تھا تو ریلوے تباہ ہو گئی, اس کی مینٹیننس ختم ہو گئی. آج وہ ریلوے جو 120 کلومیٹر پہ چلتی تھی وہ 60 اور 80 کلومیٹر پہ آ گئی ہے. تو جب انہوں نے انویسٹمنٹ شروع کی, انہوں نے کہا جی سٹیپ بائی سٹیپ وی ول بلڈ یور ریلوے انفراسٹرکچر. سب سے پہلے ہم اس لائن کی ریپیئر کریں گے جس پہ 70% آپ کا پیسنجر اور کارگو چلتی ہے, اور وہ ML1 ہے, اس کو وہ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہم نے کوئٹہ سے پشاور, جو کہ ایک بڑا درینہ مطالبہ تھا کہ کوئٹہ سے ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور کا ریلوے لنک ہونا چاہیے, اس کو بھی سی پیک کے فریم ورک میں شامل کیا جس کے اوپر کام ہوگا. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ایک بدگمانی پھیلائی جا رہی ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, یہ فیزڈ پروگرام ہے. اور یہ ساری باتیں کہ ویسٹ روٹ کے اوپر, ایسٹ روٹ کے اوپر انڈسٹریل پارک بننے چاہیے, فائبر آپٹک بننے چاہیے, یہ سب آئیں گے, لیکن یہ فیزز میں آئیں گے. انڈسٹریل پارک کے حوالے سے وہ اٹھاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں یہ بتا دیں کہ انڈسٹریل پارک کی پری ریکویزٹ کے ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی, یعنی کہاں وہ بن سکتا ہے ہمیں بتا دیں, اور ہمارے ہاں کیوں. وہ کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی, یعنی وہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں آپ کے پلان میں کوئی انڈسٹریل زون یا پارک نہیں ہے ابھی تو کسی جگہ بھی نہیں, چونکہ وہ ورکنگ گروپ ہی قائم نہیں ہوا کہ جس نے انڈسٹریل زونز کا فیصلہ کرنا ہے. چین پاکستان کا مشترکہ انڈسٹریل پارکس کے لیے ورکنگ گروپ بنے گا, وہ فیصلہ کرے گا, اور ابھی وہ گروپ ہی قائم نہیں ہوا اس لیے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے. اور اسی لیے ہم نے تمام صوبوں کو بلا کے پلاننگ کمیشن میں 2 میٹنگز کی اور انہیں کہا کہ یہ وقت 2 سالوں میں آ جائے گا جب بجلی آ جائے گی. آپ برائے مہربانی اپنے اپنے صوبے میں ایسی سائٹس جو اٹریکٹیو ہیں ان کی نشاندہی کریں, ان کی فیزیبلٹیز بنائیں اور ان کے بینکیبل ڈاکومنٹس بنائیں, تاکہ جب یہ وقت آئے تو آپ کے پاس اپنے صوبے کے لیے انویسٹرز کو سیل کرنے کے لیے اٹریکٹیو پروپوزلز موجود ہوں. اگر منرلز ہیں تو ان کی پروپوزلز بنائیں, اگر ایگریکلچر کے اندر آپ کوئی انڈسٹری لگا سکتے ہیں اس کی پروپوزل بنائیں, اگر انڈسٹری کی کوئی سائٹ ہے اس کی پروپوزل بنائیں, ماربل ہے اس کی بنائیں, جہاں جہاں آئرن ہے اس کی بنائیں. تو یہ تمام صوبوں کو ہم نے کہا ہے کہ آپ کے مشاورت سے, آپ کے مشورے سے ہم جب انڈسٹریل زون کی باری آئے گی تو انہیں شامل کریں گے. 4 صوبوں میں یہ بنیں گے, اور یہ ویسٹرن زون پہ بھی, روٹ کے اوپر بھی بنیں گے, ایسٹرن کے اوپر بھی بنیں گے, چاروں. اچھا, ایک دو کوئک کویسچن ہے, 2-3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں. ایک تو ایک ہارٹ برننگ یہ بھی تو ہو سکتی ہے نا کہ خیبر پختونخوا میں PTI کی گورنمنٹ ہے وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اگر سارے پروجیکٹس جو نظر آئیں گے, بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بن جائیں گے 2018 کے الیکشن سے پہلے, تو آپ اور آپ کی پارٹی اس کا کریڈٹ لے لیں گے, آپ کہیں گے دیکھیں ہم نے کتنی ڈیولپمنٹ پنجاب میں کرائی. تو یہ ایک پولیٹیکل ٹول اور ویپن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف استعمال ہو. جو انرجی کے $36 ارب کے منصوبے ہیں, سب سے زیادہ منصوبے صوبہ سندھ کے اندر ہے. 17,000 میگا واٹ میں سے 4,500 میگا واٹ بلوچستان کے اندر ہے, چونکہ کول کے ہیں. جو پنجاب کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہیں وہ پنجاب کی حکومت اپنے وسائل سے کر رہی ہے. KP کے حکومت بھی اپنے وسائل سے اپنے صوبے کے اندر میگا پروجیکٹس لگا سکتی ہے, جیسے پنجاب کے اندر وہ اپنے بجٹ کے ذریعے لگا رہے ہیں. لیکن جہاں تک سی پیک کا تعلق ہے, ہم 4 صوبوں کو ایک نظر سے دیکھتے ہیں. بجلی جہاں پر بھی پیدا ہوتی ہے وہ نیشنل گریڈ میں جاتی ہے, اور ان بجلی کے منصوبوں سے پورے ملک کے اندر بجلی کی کمی کو پورا کرنے میں مدد ملے گی. اسی طرح پاکستان کو ہمیں اس وقت جو ایک انویسٹمنٹ اپرچونٹی ملی ہے, دیکھیے یہ $46 بلین تو ایک قطرہ ہے, ہمیں تو کئی $100 ارب چاہیے اپنے اس پوٹینشیل کے لیے. آپ دیکھیے ٹیپی کا منصوبہ آ رہا ہے, حکومت نے لے کر آئی, کیسا کا لے کر آئی. اسی طرح گوادر سے نواب شاہ, اس کے بعد انشاءاللہ ایران کے حالات اگر ٹھیک ہوں تو وہ بھی پائپ لائن بن سکتی ہے, ہو بھی رہے ہیں ٹھیک ہے. تو یہ پاکستان ویسٹ ایشیا کے اندر ایک نیا ایمرجنگ بلاک بن رہا ہے, اور اسی کو دیکھ کے بھارت کی پاکستان کے حوالے سے جو کیلکولیشن ہے وہ بھی تبدیل ہو رہی ہے کہ پاکستان ایک ویسٹ ایشیا. اب اگر آپ یہ دیکھیے کہ ویسٹ ایشیا کے ساتھ پاکستان انٹیگریٹ ہوتا ہے, تو ویسٹ ایشیا کے ساتھ پاکستان کو کون سے علاقے انٹیگریٹ کرتے ہیں؟ وہ بلوچستان ہے اور KP ہے. تو کیا پنجاب اور سندھ سے کوئی پل بنا کے اوپر سے گزر جائیں گے؟ وہاں دکھی سا ایک سبجیکٹ ہے, ہم کالا باغ ڈیم نہیں بنا سکے 80 اور 90 کی دہائی میں, حالانکہ اگر ہم بنا لیتے تو ہائیڈرو الیکٹرک میں وی وڈ ہیو بین لافنگ.
نتھنگ. ہمارے پاس بجلی ہوتی, انرجی ہوتی, ہم نہیں بنا سکے. وہ بہت بڑا ہمارا قومی المیہ ہے. اب ایک مطلب ہے ایسا ایک خوف ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو چاہتے ہیں کہ چائنا پاکستان اکنامک آرڈر پروگرس نہ کرے, وہ مختلف ذریعوں سے اس میں شکوک اور شبہات جو ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں. میرے نزدیک جو ہے نا یہ وہ پولیٹیکل کوئی ہوں گی بات, میں اس کے لیے پھر جاؤں گا پرویز خٹک صاحب کو, چونکہ یہ قومی منصوبہ ہے. آپ کو ان کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. ساتھ لے کے چلیں گے اور انہیں ہم علیحدہ نہیں ہونے دیں گے, چونکہ ان کے تمام خدشات ہر طرح دور کریں گے. یہ منصوبہ ہماری حکومت کا نہیں ہے, یہ 2030 تک ہے. یہ ایک دن کے بعد سنڈے کو آپ خود تشریف لے جا رہے ہیں, پرائم منسٹر نے آپ کو کہا آپ جائیں, جہاں اختر مینگل صاحب نے جو آل پارٹی کانفرنس اسلام آباد میں, آپ کو لگ رہا ہے کہ جو بلوچستان میں آپ نے اسپرٹ پیدا کی ہے کنسنسس کی, وہ آپ یہاں کیری کر سکیں گے؟ کوشش کریں گے, پوری کوشش کریں گے, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ یہ ہمارے آنے والی نسلوں کا منصوبہ ہے. اور جیسے ہم نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کی, چونکہ اس نے ہمارا دفاع ناقابل تسخیر بنایا, ہمیں اس کی بھی حفاظت کرنی چاہیے, چونکہ دیکھیے وہ ایک سیکیورٹی سے ریلیٹڈ تھا نا, اس لیے کنسنسس تھا. یہ اکانومی سے ہے, اور ابھی ہمیں ایک اکنامک نیشن بننا پڑے گا. ہم ایک پولیٹیکل نیشن بن کے نعروں کے ذریعے جو چلتے ہیں, یہ 20ویں صدی کی بات تو ٹھیک تھی, 21ویں صدی میں اٹس آل اباؤٹ انویسٹمنٹس, اٹس آل اباؤٹ پروڈکٹیوٹی, اٹس آل اباؤٹ کمپیٹیٹیونیس. ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے اور انویسٹرز کو اپنی طرف بلانا ہے. میں ادب سے کہوں گا کہ دیکھیے جس طرح کی نوائز کے پی سے کھڑی کی جا رہی ہے, یہ خود کے پی کے حق میں نہیں ہے, چونکہ فورن انویسٹر شائع کرے گا ایک ایسے صوبے میں جہاں اتنا وہ آپ ریزسٹنس ہے. وہ تو چاہ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ آئے, وہ سمجھ رہے ہیں کہ ادھر ان کے پاس نہیں آ رہی, آپ کے پاس اس کے لیے طریقہ یہ جو آج بلوچستان کے چیف منسٹر نے کہا, انہوں نے کہا کہ اچھی ہے بری ہے, یہ صوبہ ہمارا اس سے بینیفٹ کرے گا, اگر تھوڑی ہے تو ہم مزید لیں گے, اور ہم اپنے صوبے کو ایک اٹریکٹیو ڈیسٹینیشن بنا کے چائنیز انویسٹرز کو پریزنٹ کریں گے. آپ مدد کریں گے کے پی کی؟ بالکل مدد کریں گے. میں آپ کو بتاؤں موعید, ہم نے پچھلے 2 سالوں میں جو ہائر ایجوکیشن کے پروجیکٹس اپروو کیے ہیں, ہائیسٹ نمبر آف پروجیکٹس جو ہیں وہ کے پی میں اور بلوچستان میں ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اصل ترقی ہے وہ نالج کے ذریعے ہوگی, ہیومن ریسورس کے ذریعے ہوگی, اور ایجوکیشن کے ذریعے ہوگی. میں ابھی جب پشاور گیا تو $1 بلین کا اسٹیٹ آف دا آرٹ جو وہاں پہ خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں لیور ٹرانسپلانٹ اور بہت شکریہ جناب احسن اقبال صاحب, منسٹر فار پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ نے بہت ہی منطقی اور ایکسپلین کیا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہمیں اس کا فیڈ بیک ملے گا, بلوچستان سے بھی, خیبر پختونخوا سے بھی, سوشل میڈیا میں ہم آپ کے فیڈ بیک کا انتظار کریں گے. بہت شکریہ.